دوستو، ہندوستان کے مشہور شاعر مولانا الطاف حسین حالی رحمہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جو نذرانہ عقیدت بھیجا، اس کے چند اشعار ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے غریب اور کمزور طبقوں پر ابر رحمت بن کر ایسے برسے کہ ان کو ہرا بھرا کر دیا، اور ان میں سے کئی محدث پیدا ہوئے، کئی مفکر پیدا ہوئے، اور کئیوں نے جو ہے وہ سپہ سالاری کی، اور بڑے بڑے نامور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے کمزور طبقوں کو اوپر لانے کے لیے بے شمار اقدامات کیے۔ چنانچہ ایک صحابی ہے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، بیکار باتوں سے پرہیز کرتے، لمبی نماز پڑھتے، مختصر خطبہ دیا کرتے تھے۔ عورت یا مسکین آدمی کسی کام کے لیے چلنے کا تقاضا کرتا تو چل پڑتے۔ بیوہ اور مسکین آدمی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کچھ عرض کرتے یا کہیں چلنے کا کہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا تردد چل پڑتے تھے، اور ان کے ساتھ جا کر کام پورا کر دیا کرتے، جو بھی ان کا تقاضا ہوتا تھا وہ پورا کر دیتے۔ اور بسا اوقات جب کوئی بیوہ یا مسکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی حاجت لے کے آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض لے کر ان کی ضرورت کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا، اور اسی پہ ساری صحابہ کی جماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا۔ پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ جب ہزاروں کلومیٹر تک کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا اسلامی سلطنت میں۔ تو دیکھیں، اس میں غریبوں، مسکینوں اور کمزور طبقہ کے لیے جو حکومت کی ذمہ داریاں ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ہمارے جو معاشرے ہیں وہ ان لوگوں کی ذمہ داریوں سے خالی نہیں ہیں۔ جو ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے کمزور طبقوں کو مضبوط کرنے کے لیے، وہ ہم نے پوری کرنی ہے، یا ہم صرف حکومت پہ ڈال دیتے ہیں۔ اور اگر حکومت واقعی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہی تو صرف حکومت کی ذمہ داری ہے کمزور طبقے یا جو ہمارے معاشرے کے بیوہ اور مساکین ہیں، وہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وہ ہماری معاشرتی اس سلسلے میں ہماری معاشرتی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہمیں بڑی غور کرنے کی چیز ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ثواب میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، سبحان اللہ، اور مسلسل نماز پڑھنے والے اور بے تکان روزے رکھنے والے کی طرح ہے۔ اتنا اجر ہے اپنے معاشرے کے کمزور طبقوں کو ساتھ لے کے چلنے میں۔ اور آج ہم دیکھیں کہ ہم یہ ساری ہماری ویسے بھی ہماری معاشرتی عادت پڑ چکی ہے کہ ہم نے ہر سطح پہ، یعنی وہ سیاسی سطح ہے، وہ ہمارے جو ادارے ہیں، حکومتی ادارے ہیں وہ ہیں، یا ہم انفرادی طور پہ دیکھ لیں تو کوئی بھی شخص غلطی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور نہ ہی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کو تیار ہے، اور ذمہ داری پوری کرنے میں جو ہم سے کوتاہیاں اور کمیاں ہو رہی ہیں انہیں بھی ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہ معاشرہ پھر ایسے تو نہیں آگے سروائیو کرے گا، اور نہ یہ اس طرح کمزور جو طبقے ہیں یہ مضبوط ہوں گے، اور نہ ہی یہ اس ملک کی معیشت پر بوجھ بننے سے رک سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مطہر جو زندگی ہے اس سے ہم سبق حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ دیکھیں کہ اس وقت اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا، اور حالات جو ہیں وہ معاشی بہت دگرگوں تھے، بہت زیادہ معاشی طور پہ برے حالات تھے، اور لوگ جوگ تر جوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ ابھی صرف یہ تو نہیں تھا نا کہ اسلام میں داخل ہوں اور واپس چلے جائیں اور اسلامی تعلیمات سیکھیں، نہ، اسلامی تعلیمات سیکھنے کے لیے وہ مسجد نبوی میں قیام کرتے تھے۔ تو اب دیکھیں کہ وہ مدینہ میں آگے معاشی حالات بہت ٹائٹ تھے، اور پھر جو دین سیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے پھر ان کی ذمہ داری بھی اسی معاشرے پر تھی۔ تو اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹریٹجی اپنائی، اس وقت جو طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، آپ یقین کریں کہ ہمارا معاشرہ اس کو پڑھ کر اس کو اپنانے والا بن جائے نا، تو ہمارے 80% یہ جو معاشرتی مسائل ہیں، جو معاشی مسائل ہیں، یہ ویسے ہی حل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مطہر زندگی سے رہنمائی لینے والا بنا۔